السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل ہم نے انما الاعمال بالنیات کی تخریج کی، تقریباً 100 کتابوں سے کچھ ہم نے تخریج کے فوائد پر بحث کی کہ فائدے کیا ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کے لیے صحابہ کرام کو پیدا کیا، پھر محدثین کو پیدا کیا جن کی زندگی کا مقصد مشن قرآن اور حدیث کو 100% محفوظ کرنا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی ایمان افروز داستان دیکھنی ہو تو ہمیں صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا اور محدثین کو دیکھنا ہوگا، جن کا پیسہ، جن کی زندگیاں، جن کا گھر بار سب کچھ وقف تھا، زندگی کا ایک ایک سانس وقف تھا، کس کے لیے؟ قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے۔ اب یہ ذمہ داری میری ہے، آپ کی ہے کہ ہم بھی انہیں برگزیدہ شخصیات محدثین کی طرح مخلص ہو جائیں اور اپنا تن من دن سب کچھ، وقت، سب کچھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیں۔ آج کی مجلس میں تخریج کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ فقہ المحدثین ہے کہ ان حدیثوں پر محدثین نے کیا ابواب قائم کیے ہیں، مسئلے کیا اخذ کیے ہیں، اسے کہتے ہیں استنباط مسائل، اسے کہتے ہیں فقہ المحدثین۔ بعض ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کو سندوں کا پتہ ہے، محدثین فقہا نہیں تھے، محدثین فقہ نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الحمدللہ ابھی میں صرف انما الاعمال بالنیات حدیث پر جو ائمہ محدثین نے اس حدیث پر باب قائم کر کے جن جن مسائل کو اخذ کیا ہے، لکھا ہے، یہ میں مسائل ابھی اپنی قیمتی شرح اور مبارک شرح فتح الرحیم الباری شرح صحیح بخاری سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کلاس کے اندر، اور الحمدللہ اتنے مسائل کسی بھی فقہ کے علماء نے اخذ نہیں کیے جتنے مسائل محدثین نے اخذ کیے ہیں۔ جھوٹ کے بھی پاؤں ہونے چاہیے نا، یہ بہتان ہے محدثین پر۔ ہم کہتے ہیں محدثین ہی حدیث کو جانتے تھے، سند کو بھی جانتے تھے، متن کو بھی جانتے تھے،
فقہ کو بھی جانتے تھے، قرآن کو بھی جانتے تھے، حدیث کو بھی جانتے تھے۔ اگر محدثین حدیث کی فقہ کو نہیں جانتے تو اس کائنات میں حدیث کی فقہ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ بہتان ہے۔ الحمدللہ کوئی حدیث کا دشمن تو بات کر سکتا ہے، جس کا اوڑھنا بچونا قرآن و حدیث کی اپوزٹ غلط مسائل پر مبنی اپنی فقہ ہو، وہ اپنی فقہ میں غلو کرنے کی خاطر تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو محدثین فقہ نہیں جانتے تھے، یہ فقہا جانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو انسان عدل پسند ہے وہ یہ بات کر سکتا نہیں۔ فقہ کس کا نام ہے؟ فقہ نام ہے قرآن و سنت کا۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جس کو فقہ کہا جائے۔ فقہ کس کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کا، حدیث کا۔ بے شمار دلائل، بے شمار دلائل، کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جیسے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ انسان دین میں فقیہ بن جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ وہ انسان دین میں فقیہ بن جاتا ہے۔ پہلی بات، دین کس کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا۔ تیسری بات، کوئی ہے دین جس کو وحی کہا جائے؟ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی اس وقت کیا چیزیں تھیں؟ دو، قرآن اور حدیث، تیسری کسی بھی فقہ کا نام نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ کرام قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے خادم تھے اور حدیث کے محدث تھے۔ قرآن و حدیث کے سب سے بڑے فقہا اور دین کے فقہا کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ بات ختم ہوئی، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جو شخص اپنی بے تکی قرآن و حدیث کے مخالف کئی مسائل کو بچانے کی خاطر کہہ دے میرا امام نہ جائے، صحابی جاتا ہے تو چلا جائے، صحابی کو غیر فقیہ کہہ دے، صحابی غیر فقیہ تھا، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد دیے نبی پاک علیہ السلام کو جن کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کے شاگرد ہوں، توجہ کرنا اللہ والو، میرے شاگرد کو کہو ابن بشیر کا شاگرد غیر فقیہ ہے، کہہ دو، کہہ سکتے ہو سکتا ہے ہمارے اندر محنت میں کمی ہو، اخلاص کی کمی ہو، اس لیول کی محنت ہم نہ کر سکے ہوں، ہمارا شاگرد آگے کامیاب نہ ہو جائے۔ اللہ والو، یہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ جب تم کہتے ہو نا یہ صحابی غیر فقیہ ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل و دماغ پر آرے چل جاتے ہیں، گویا کہ تم نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگا دی ہے، بہتان لگا دیا ہے کہ پیغمبر نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں جن کو دین کی فقاہت نہیں تھی۔ یہ گالی ہے، یہ صحابہ پر بہتان ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، اپنی کتابوں سے ایسی فضول باتوں کو کھرچ دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔
इनका दीन से कोई ताल्लुक है? नहीं है। हम ऐसी फ़िक़्ह मानते ही नहीं है जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो। ऐसे फुक़हा जिनकी किताबें कुरान और हदीस के मुखालिफत पर बरी हुई हों, हकीकत में वो फुक़हा है ही नहीं। ये गलत फहमी लगी है। सच को झूठ और झूठ का नाम सच पड़ गया, खिर्द का नाम जुनून, जुनून का नाम खिर्द पड़ गया। ऐसी बात नहीं। अगर फुक़हा देखने हैं तो आए हम आपको दिखाते हैं। वो लोग हैं जिनको हमारे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको तैयार किया, उनका नाम है सहाबाए किराम। फुक़हा देखने हैं तो ताबीन देखें, तबा ताबीन देखें, मुहद्दिसीन देखें। ये चंद तमहीदी बातें थी। अब मैं असल की तरफ आता हूँ। तखरीज करते वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मैं तकरीबन 20 कुतुब हदीस से मुहद्दिसीन की फ़िक़्ह जो बाब की शक्ल में है, आप देखेंगे हर मुहद्दिस माशाअल्लाह मुनफरिद से मुनफरिद मसाइल को अख़ज़ कर रहे हैं, और ये वो मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुवाफ़िक़ हैं। ऐसे है कि नहीं? तो ये मनहज छोड़ दिया गया है। ये मनहज छोड़ दिया गया है कि जब हमें हदीस पढ़नी हो तो एक हदीस के जैसे हमने कल 100 कुतुब हदीस से तखरीज की, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 किताबों में से जो अहम अबवाब मुहद्दिसीन के हमें मिले वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हदीस ऐसे पढ़नी चाहिए, इल्म हदीस ऐसे पढ़ना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? एक बहुत बड़ी बसीरत तलबा को, उलमा को हासिल होगी, शरह सदर नसीब होगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को 7 जगह पर लाए हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और हर जगह नया बाब कायम किया है, अलग से अलग बाब कायम किया है। पहली हदीस के ऊपर इमाम बुखारी साहब ने जब पहली बार लाए हैं ये बाब कायम किया है, कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ वही की इब्तिदा कैसे हुई थी, शुरू कैसे हुई थी। ये है इमाम बुखारी की फ़िक़्ह कि किताब शुरू कर रहे हैं तो वही से शुरू कर रहे हैं। फ़िक़्ह नाम है वही का। अब जो हदीस को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपने इमाम की फ़िक़्ह को आगे लेकर जाते हैं, उनको ये फ़िक़्ह पसंद आएगी पसंद? कभी भी नहीं। वो इस तरफ जाएंगे? कभी भी नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को हदीस नंबर 54 में भी लाए हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात को। वहाँ बाब कायम किया है, बाब मा जाअ इन्नल आमाल बिन्निय्या वल हिस्बा वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर अमल का दारोमदार नियत पर है। अल्लाह अकबर। हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। फिर इसी हदीस को 2529 पर लाए हैं, वहाँ और बाब कायम किया है, बाबुल खताई व निस्यान फिल अताक़ा व तलाक़ी व नहविही। खता का बयान, भूल जाने का बयान, अताक़ा आज़ाद करने में, तलाक देने में और इन जैसे मसाइल में। वला अताक़ा इल्ला लिवजहिल्लाह, किसी को आज़ाद करना हो तो क्यों करना है? नियत ये हो अल्लाह तो राज़ी हो जा। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को 3898 में लाए हैं, उस पर बाब कायम किया है, बाब हिजरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबिही इलल मदीना।
نبی پاک کا اور صحابہ کرام کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو 5070 حدیث میں لائے ہیں، اس پر اور باب قائم کیا، باب من ہاجر او عمل خیرن، جس نے ہجرت کی یا کوئی بھی اچھا کام کیا، لتزویج امرأۃ، کسی عورت سے شادی کے لیے، فلہ ما نوی، اس کو وہی ملے گی جس کی اس نے نیت کی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 6699 حدیث نمبر لائے ہیں 89، وہاں باب قائم کیا ہے، باب نیہ فی الایمان، ایمان قسم، ایمان قسم کے اندر نیت کا بیان۔ یہ امام بخاری صاحب انما الاعمال بالنیات سے مسائل استنباط کر رہے ہیں، ہر جگہ نیا مسئلہ، ہر جگہ نیا باب۔ یہ ہے فقہ محدثین کی فقہ، جو قرآن و سنت کے موافق ہے۔ وہ فقہ ہے ہی نہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، وہ فقہ ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کے ابواب امام مسلم نے نہیں باندھے خود، بلکہ مختلف محدثین نے باندھے ہیں جو معروف ہیں ہمارے ہیں۔ صحیح مسلم کا نسخہ امام نبوی رحمہ اللہ کی شرح والا وہ باب باندھے ہیں امام نبوی صاحب نے، امام منت المنعم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی شرح ہے۔ وہ شرح امام نبوی کی شرح کا خلاصہ ہی ہے، سلفی منہج پر بہت اچھا کام ہے۔ اس میں انہوں نے ابواب خود باندھے ہیں۔ بہرحال امام نبوی رحمہ اللہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آئی 1907 نمبر، تو اس پر باب قائم کرتے ہیں۔ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں ابواب کس نے باندھے ہیں؟ امام نبوی نے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، بعض احباب کہہ دیتے ہیں جی امام مسلم نے یہ باب قائم کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام نبوی صحیح مسلم کی حدیث 1907 پر باب قائم کرتے ہیں، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، کہ اعمال کے اندر غزوہ بھی شامل ہے، جہاد بھی وغیرہ، جتنے بھی عمل ہیں سارے اس میں شامل ہیں۔ واضح؟ اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ ابو داود حدیث نمبر 2201 ہے۔ باب کیا قائم کیا؟ باب فیما عنی بہ الطلاق والنیات، کہ اس مسئلے کے بارے میں باب جس کے ساتھ طلاق اور نیت مقصود ہو۔ اور بندہ جب طلاق دیتا ہے صریحاً بول کر دیتا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، خواہ غصے کی حالت میں ہو خواہ خوشی کی حالت میں ہو، لیکن اشارتاً وہ لفظ بولتا ہے گھر سے چلی جا میں تمہیں بھگا دوں گا، تو اس وقت اس کی نیت پوچھی جائے گی، بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں سنن ترمذی میں 1639 باب ہے، حدیث نمبر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی من یقاتل رئاء وللدنیا۔ اللہ اکبر، جو شخص جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے دکھلاوے کے لیے اور دنیا کے لیے، حدیث نمبر 1647۔ امام نسائی اپنے سنن میں کہا، باب قائم کیا حدیث نمبر 75 کے اوپر، باب النیہ فی الوضو، وضو کے اندر نیت کا بیان۔ وضو کرنا ہو یا تیمم کرنا ہو یا غسل کرنا ہو یا شادی کرنی ہو،
تجارت کرنی، کوئی بھی کام کرنا ہے ان میں کیا کرنی ہے؟ نیت۔ اسی طرح 3437 نمبر حدیث سنن نسائی پر امام نسائی باب کا ہم کرتے ہیں، باب الکلام اذا قصد به فیما یحتمل معناہ۔ اسی طرح امام نسائی نے حدیث نمبر 3794 نسائی میں یہ باب قائم کیا ہے، باب النیہ فی الیمین۔ یہی ابواب تقریباً امام نسائی کبریٰ میں بھی باندھتے ہیں، یہی باب، وہ میں سارے چھوڑ رہا ہوں۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے کتاب الزہد والرقائق میں یہ باب قائم کیا ہے، باب الاخلاص والنیہ، صفحہ نمبر 62 ہے، جلد 1 ہے۔ امام ابن الجارود نے المنتقی میں کہا فی النیہ فی الاعمال۔ امام ابن خزیمہ اپنے صحیح میں اس حدیث پر کئی باب قائم کیے ہیں، اس حدیث کو کئی جگہ لائے، ہر جگہ الگ الگ باب قائم کیا، ذرا سنتے جائیں، لمبی باتیں ہیں۔ باب ایجاب احداث نیہ للوضوء والغسل، وضو غسل کے لیے نیت کے احداث کے وجوب کا بیان، یعنی نیت ضرور کرنی ہے۔ 162 نمبر حدیث، باب ایجاب احداث نیہ للوضوء والغسل۔ پھر وہی باب قائم کیا 143 نمبر حدیث پر، باب ایجاب احداث نیہ للاغتسال من الجنابہ، غسل جنابت ہو تو پھر بھی نیت کرنی واجب ہے۔ والدلیل علی ضد قول من زعم ان الجنوب اذا دخل نهرا ناویا للسباحہ فماس الماء جميع بدنه ولم ينوي غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ولا تقرب إلى الله ولا تقربا إلى الله عز وجل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده ان فرض الغسل ساکت عنہ۔ یہ لمبا باب، خلاصہ یہ ہے، ابن خزیمہ صاحب فرما رہے ہیں غسل جنابت کے وقت نیت کرنی فرض ہے۔ کہتے ہیں میں اس شخص کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے نیت ضروری نہیں ہے، بندہ نہر میں غوطہ لگا لے نیت کے بغیر ہی باہر نکل آئے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں اس کا غسل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نیت کی نہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو بعض ختم میں کوئی بھی عمل کرنا تو پہلے نیت ہے، پہلے نیت ہے۔ اتنا بڑا باب، لمبا باب کس نے قائم کیا؟ امام ابن خزیمہ نے۔ حدیث نمبر 228 پر یہ باب ہے۔ ابن خزیمہ پھر اس حدیث کو آگے لائے ہیں 455 حدیث نمبر، وہاں ایک اور باب قائم کیا ہے، باب احداث نیہ عند دخول کل صلاۃ، ہر نماز شروع کرتے وقت نیت کرنی ہے۔ یریدها المرء فینویہا بعینہا فریضۃ کانت نافلہ۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے اسی کی نیت کرنی ہے، فرض ہو یا نفل۔ فرض نماز ہے تو فرض نیت، نفل نماز ہے تو نفلی نماز کی نیت کرنی ہے۔ اذ الاعمال انما تکون بالنیہ، عملوں کا دارمدار ہے نیتوں پر۔ وانما یکون للمرء ما ینوی، جو انسان جو نیت کرے گا۔ کل ہم نے تخریج کی تھی، اس تخریج کی فوائد میں سے ایک فائدہ، جب ہم کسی کتاب سے حدیث نکالیں گے تو اس حدیث پر محدث نے کیا باب قائم کیا ہے وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے۔ میں اسی پر بات کر رہا ہوں کہ اصل جو فقہا ہیں یہ محدثین ہی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، وہ حدیث کے خادم ہیں یا کہ کوئی اور؟ یہی خادم ہیں حدیث کے، اور یہی فقہا ہیں
حدیث محدثین کی ہے تو محدثین حدیث کا معنی مفہوم زیادہ جانتے ہیں، سند بھی زیادہ جانتے ہیں، مسائل استنباط استخراج بھی زیادہ جانتے ہیں. آئی سمجھ؟ اچھا، میں بتا رہا تھا صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس پر کئی باب قائم کیے ہیں، 1934 نمبر حدیث بھی لائے ہیں. انما الاعمال بالنیات، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ وہاں باب قائم کرتے ہیں، باب ایجاب النیہ لصوم کل یوم، ہر دن روزے کی نیت کرنا فرض ہے، ہر دن. اصل میں بعض نے کہا ہے نا کہ جی ایک نیت کر لو سارا مہینہ کافی ہے، ان کا رد کر رہے ہیں، یہ فضول بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ روزانہ روزے کی نیت کرنی ہے. باب ایجاب نیہ لصوم کل یوم قبل طلوع فجر ذلک الیوم، خلاف قول من زعم ان نیۃ واحدہ فی وقت واحد لجمیع شہر جائز. جنہوں نے کہا ہے کہ ایک نیت سارے مہینے میں جائز ہے تو ان کی بات غلط ہے، فضول ہے. حدیث نمبر 1934 کے شروع میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. ایک امام ہے ابو عوانہ، بہت بڑے امام تھے، انہوں نے اپنے مستخرج، ان کی مستخرج ہے صحیح مسلم پر. اب مسئلہ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ ایک محدث اپنے سامنے کوئی کتاب رکھے، اس کی حدیثوں کو اپنے سندوں سے بیان کرے. مثلا صحیح مسلم ہے، امام ابو عوانہ نے صحیح مسلم کی حدیثوں کو اپنے سندوں سے بیان کیا. حدیثیں وہی ہیں، سندیں اپنی ہیں، اسے کہہ دیتے ہیں مستخرج. اسے کہتے ہیں مستخرج. مسلم کی حدیثیں اپنی سند سے بیان کی ہیں ابو عوانہ نے، اسے کہہ دیتے ہیں مستخرج. کئی کتابیں ہیں، ایک دو نے اس پر بھی میں نے کافی لیکچر دیے ہیں، 5-6 وہ ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ سنیں ضرور. ابو عوانہ نے مستخرج میں باب قائم کیا ہے، باب الخبر الدال علی ان من قاتل للمغنم او لدنیا یصیبها او لیذکر او للریا لم یکن له من قتاله الا ما اراد والخبر الموجب لمن قاتل لیقال شجاع اللہ اکبر خزی النار. حدیث نمبر 7438 7439 کی شروع میں یہ باب ہے کہ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث دلیل ہے کہ جس نے غنیمت کے لیے لڑائی کی، یا دنیا کے لیے، یا شہرت کے لیے، یا ریاکاری کے لیے، اس کو قتال کا ثواب نہیں ملے گا. جس نے اس لیے لڑائی کی، کہا جائے بڑا بہادر ہے، کہا جائے بڑا بہادر ہے، تو اس کو جہنم کی رسوئی اٹھانی پڑے گی. بندہ جان بھی دے دے اور جنت بھی نہ لے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ بندہ دین کی خدمت بھی کرے اور مقصد شہرت اور ریاکاری ہو، جنت بھی نہ لے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ والو، اور جہنم میں جانا ہے تو پھر اور بڑے کام ہے جہنم جانے کے لیے. کیوں تم نے دین کے کام کو اختیار کیا؟ کیوں جی؟ دین کا کام 100% اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے. مخلص انسان اور منافق انسان میں فرق کیا ہے؟ مخلص انسان سردی ہو، گرمی ہو، موافقت ہو، مخالف ہو، وہ مر تو جائے گا، بوٹی تو ہو جائے گا، وہ اپنے مشن کو چھوڑے گا نہیں. یہ مخلص انسان ہوتا ہے، جگہ تبدیل کرنی پڑے کر لے گا، لیکن مشن اس کا وہی ہے کہ دین دین دین. تو جو منافق انسان ہوتا ہے، ریاکار دکھلاوے والا، وہ تجربہ کرتا ہے، چل دین کو دیکھیں یار کیسا ہے. جھوٹی شہرت ملتی ہے کہ نہیں، جھوٹا پیسہ ملتا ہے کہ نہیں، 4 دن کوشش کرتا ہے، کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، وہ داڑھی مڑا لیتا ہے،
نماز تک چھوڑ دیتا ہے، دین پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتا ہے، فیکٹریوں میں ملوں میں دھکے کھانا شروع کر دیتا ہے. تو نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایسے یہ آزمائشیں یہ آتی رہتی ہیں تو انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا. یہ ابو وانا کا بیان. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں لکھا ہے، باب قائم کیا، باب بیان مشکل ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہداء منہم انما الاعمال بالنیات پر یہ باب قائم کیا ہے شہداء کے بارے میں. 5107 نمبر حدیث ہے. اسی طرح 4650 نمبر حدیث پر باب قائم کیا، باب طلاق المکرہ، زبردستی طلاق کا بیان. زبردستی گن پہن پر طلاق ہوتی، وہ امام مالک والا مشہور واقعہ کہا گیا تھا فتویٰ دو کہ مجبور بندہ کیا جائے گن پہن دے طلاق ہو جائے گی. امام مالک نے کہا تھا طلاق نہیں ہوگی، اور یہی صحیح ہے. گن پہن پہ طلاق ہوتی نہیں. اچھا، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں بھی اسی حدیث پر باب قائم کیے. ابن حبان نے ایک باب الاخلاص واعمال سر، اخلاص کا بیان، اور پوشیدہ اعمال، جو ہم پوشیدہ اعمال چھپ کر کرتے ہیں ان کا بیان. بیٹو، ہمیں اپنی تنہائیوں کو صحیح کر لینا چاہیے. اچھی نیت میں دل چھپا ہوا ہے کہ سامنے ہے؟ چھپا ہوا ہے. دل کے اندر جو ارادے، جو عزائم، جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ چھپی ہوئی ہیں. ایسے ہماری تنہائیاں، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ میری ماں بہنیں بیٹیاں جب اکیلے ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ جس نے اپنی تنہائیوں کو درست کر لیا اس کا ظاہر لوگوں کی موجودگی میں اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. حق بات کر دینی ہے، کسی کو غصہ لگے، کوئی راضی ہو تو ٹینشن لینی نہیں. جو منافق ہوتا ہے وہ حق بات کرتا ہے، وہ سب کو راضی رکھتا ہے. مولوی ہو تو سارے راضی ہوں، یہ ہو سکتا؟ جس مولوی سے سارے راضی ہیں مطلب اس نے کبھی سود پر بات کی، کبھی چوری ڈاکے پر بات کی، کبھی زنا فنا شراب چیزیں پر بات کی؟ نہیں بھائی، اس کو پتہ ہے بات کروں گا تو چودھری میرے گال پڑ جائیں گے. سیدھی باتیں کون سنتے ہیں؟ تو یہ میٹھی میٹھی دعوت، یہ بھی اصل میں اسلامی دعوت نہیں ہے، یہ شیطانی دعوت ہوتی ہے. میٹھی میٹھی دعوت، میرے محمد، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہے بتاؤ جی؟ تو کیا نبی پاک کو طریقہ نہیں آتا دعوت دینے کا؟ ہائے میرے اللہ اخلاق کے مالک، وہ کافر دشمنی بڑھے ساری عمر. بھئی حق بات ہے ہی دشمنی، اور کیا ہے؟ یہ شہادت کا رستہ ہے دین کا، یہ مار کٹائی کا رستہ، یہ جیلوں کا رستہ ہے. کتنے محدثین جیلوں میں ہی رہے، زندگیاں جیلوں میں گزار دی. کیوں؟ کس کی خاطر؟ ان کے پاس اخلاق نہیں تھا؟ بھائی وہ اخلاق والے تھے. حق بات بیان کرنا یہ مخلص انسان کا کام ہوتا ہے. وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، حق بات چھپا سکتا نہیں. یہی ابن حبان، صحیح ابن حبان میں باب ایک اور کام کرتے ہیں، باب ذکر البیان بأن کل من ہاجر الی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہجرت کی نبی پاک علیہ السلام کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، ساری عمر بندہ بدعات و خرافات ہی کرتا رہے، اس نے ہجرت کی ہی نہیں ہے. بدعات خرافات چھوڑ کر سنت کی طرف ہجرت کرو. بس میرا زندگی کا مشن قرآن و حدیث ہے، بات ختم ہوئی. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے طریق الہجرتین، 2 ہجرتوں کا رستہ. وہ ہجرتیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن و حدیث کی ہجرت ہے، دوسری شیطان کی ہجرت ہے.
ہم کس کو لیں گے؟ شیطان والی زندگی قرآن حدیث والی؟ قرآن کہ سب کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو فالو کریں، وہ ساری کتاب اسی پر ہیں۔ الى المصطفیٰ ومن قصدہ نوال شیء من هذه الفانیہ ازائلہ کان ہجرت الى مہاجر علی 4868۔ ابن مندہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کی اس حدیث پر ذکر وجوب نیہ للاسلام والایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ۔ رحمۃ اللہ، اسلام ایمان کے لیے یہ بھی نیت کرنا فرض ہے، یہ نہیں تو کلمہ پڑھ لو اندر سے بندہ کافر اور منافق رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے، وہ نہیں۔ 17 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں ذکر الابواب والشعاب التي قالها النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها الایمان، حدیث نمبر 201۔ یہ میں نے 12 محدثین کے ابواب، 12 محدثین کی فقہ، 12 محدثین کے مسائل استنباط کرنا وہ بیان کیا ہے، 100 نہیں، 1000 نہیں، بس صرف 12۔ اچھا، اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہ باتیں غور کرنا۔ پہلی بات یہ ہے محدثین کی فقہ۔ تو محدثین کو فقہ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بولو۔ محدثین کی کتابیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں آؤ فقہ ہم سے سیکھو، آؤ فقہ۔ یہ محدثین کے ابواب استنباط حدیث کا سمندر ہیں، استنباط حدیث کا سمندر ہیں، ان میں غور و خوض کرنا بہت ضروری ہے۔ طلبہ کے اندر فقہ المحدثین کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ طلبہ کو ہوم ورک دیا جائے کہ 10 کتب سے اس حدیث پر ابواب کو جمع کریں تاکہ طلبہ فقہ المحدثین سے کما حقہ مستفید ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو کتابیں ہمارے پاس فزیکل ہیں یا شاملہ میں ہیں یا PDF ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ انما الاعمال بالنیات پر حدیث پر ابواب کو اکٹھا کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ دیکھنا فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کے ابواب بہت قیمتی ہیں، صحیح بخاری کی خاص کر طلبہ ایک حدیث پر تمام ابواب کو اکٹھا کر کے پڑھیں۔ پتہ نا کل فلاں حدیث پڑھنی ہے تو طلبہ خود باب اکٹھا نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے۔ 2-4 دن ہم پریکٹس کرائیں گے تو آپ کو طریقہ آ جائے گا۔ اچھا، پھر ہی کما حق و مستفید ہو سکیں گے، طلبہ میں اجتہاد استنباط کا ملکہ پیدا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ محدثین کس طرح نیت کو وضو، غسل، روزہ، اعتکاف، حج بلکہ تمام دینی امور میں فرض قرار دے رہے ہیں۔ یہی محدثین سنت کے صحیح ترجمان ہیں، یہی محدثین سنت کا صحیح فہم سمجھنے والے یہی محدثین ہیں۔ جب ہم انہیں مذکورہ مسائل میں بعض کے ہاں فقہ کی کتب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ جب ہم یہی مسائل کتب فقہ میں دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ کس طرح قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، اور تقلید کو ترویج دینے کی خاطر ہر وہ کام کیا گیا ہے جو ان کو کرنا پڑا، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ حدیث کو خبر واحد کہہ کے رد کر رہے ہیں، ہے نا، صحابی غیر فقی کہہ کے رد کر رہے ہیں، درجنوں اصول بنا دیے۔ بعض فقہ میں یہ باتیں ملتی ہیں، درجنوں اصول ہیں، کیوں؟ حدیث کو رد کیسے کرنا ہے۔ لکھا گیا نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم تو مقلد ہیں، ہمیں کیا لگی حدیث سے، ہم نے تو اپنے ماؤں کی کتنی گھٹیا باتیں کہی گئیں۔ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صحیح احادیث، محدثین، دوسری طرف ایک فقیہ صاحب کی غلط باتیں، غلط بات وہ خود کہہ رہے ہیں امام صاحب، میری غلط بات کو روڑی پر پھینک دو، دیوار پر پھینک دو، نہ لو، حدیث کو لو۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مقلد، ہم نے تو ان کی باتیں لینی ہیں۔ چاروں ائمہ جو دین ہے ان کا سب متفقہ فیصلہ یہی ہے، سب محدثین کا یہی فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے قرآن حدیث کی کہاں دلیل ہے وہ جو ان کو سمجھ لگی کہ بس ہم نے اپنے ماؤں کو لینا ہے۔ یہ تو گھٹیا سوچ ہے،
فضول سوچ ہے۔ اس پر مجھ سے سوال کیا گیا تھا بڑا ہم تقلید پر، مسئلہ تقلید پر، وہ بھی میں نے ایک لیکچر دیا جامع میں نے، وہ سننے والا ہے تقلید پر، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہی محدثین فقہا ہیں، قرآن و حدیث کے ترجمان اور محافظ ہیں۔ قرآن و حدیث ہی وہ فقہ ہے جس کو سیکھنے کا حکم ہے، قرآن و حدیث ہی وہ فقہ ہے جس کو سیکھنے کا حکم ہے، جس کو سیکھنے کی فضیلت ہے، جس کو سیکھنے سے اللہ بلائی کا ارادہ کر دیتا ہے، یہ وہی فقہ ہے جو قرآن و حدیث ہے، اور کوئی فقہ نہیں۔ بندوں کے باتوں کا نام فقہ ہے، علماء کی اقوال کا نام فقہ ہے، نہیں، یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ نام ہے اللہ کی باتوں کے، حدیث کی باتوں کا، نبی پاک کی باتوں کا۔ معروف حدیث میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، مشہور ہے نا؟ ہاں، میں فقہ سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ افسوس کے بعد نے قرآن و حدیث کے مد مقابل بعض فقہا کو کھڑا کر دیا، ان کی تقلید فرض قرار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر حشر میں سب فیصلے قرآن و حدیث کی سنہری تعلیمات کے مطابق ہونے ہیں کہ نہیں جی؟ تو وہاں کوئی امام کام آئے گا، کوئی فقہ کام آئے گی، تقلید کام آئے گی؟ نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہے، انشاءاللہ وہ جیسے دنیا میں سرخرو ہیں اتباع سنت کی وجہ سے، وہ قبر میں بھی سرخرو ہوں گے، وہ حشر میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی جنت کا راستہ ہے قرآن و حدیث والا، قرآن و حدیث نے ہی کام آنا ہے، اس لیے اپنے آپ پر قرآن کو لازم کریں، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کی ضمانت ہے۔ لو جی، یہ ہماری ایک بات پوری ہوئی ہے آج کی مجلس میں۔ تخریج کے فوائد میں سے کچھ ہم نے کل بنائے، ایک آج ہم نے فائدہ بتایا کہ جب بھی تخریج کرنی ہے تو محدثین کے ابواب دیکھنے ہیں کہ نہیں دیکھنے ہیں، یہی فقہ ہے۔ تو آج کے بعد ہر حدیث پر جیسے تخریج کا میں طریقہ سکھا رہا ہوں، ویسے ابواب کو اکٹھا کرنے کا بھی طریقہ، زندگی کے کسی مرحلہ میں حدیث پڑھنی ہے تخریج کر کے پڑھیں گے، تخریج کے بغیر پڑھیں گے؟ شاباش۔ اور تخریج کے بغیر حدیث پڑھ سکتے نہیں، تخریج کریں گے۔ جب تخریج کریں گے اس میں محدثین کے ابواب اکٹھے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ آج تک آپ کو یہ مبارک کام نہیں آپ کے علم میں نہیں سکھایا گیا، یہ تو ہمیں دوسری تیسری چوتھی کلاس میں سکھا دینا چاہیے، اساتذہ کو سکھا دینا چاہیے۔ مرحبا۔